السلام علیکم ناظرین، انفو نیوز نیٹ ورک میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ میں ہوں عائشہ امتیاز عباسی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان اور پاکستان میں جمہوریت کے بارے میں۔ اگر بات کی جائے پاکستان میں جمہوریت کے بارے میں تو تھوڑی سی دو اپوزٹ سی باتیں لگتی ہیں، کیونکہ پاکستان ایک جمہوری ملک تو ہے، لیکن پاکستان میں جمہوریت جیسا بہت کم ہی کچھ نظر آتا ہے۔ پاکستان کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو اپنے وجود میں آنے کے بعد سے ابھی تک یعنی 75 سالوں میں 7 سے زائد عشرے گزر چکے ہیں، اور ان میں سے مشکل سے کوئی 2 عشروں پر محیط جو عرصہ ہے وہ ہمیں اس ملک میں جمہوریت جو ہے اس میں نظر آتی ہے۔ باقی تمام عرصوں میں اس ملک کے اوپر جو ہیں وہ ڈکٹیٹرز رول کرتے رہے، مارشل لاز لگے رہے، اور ڈیموکریسی جو ہے وہ فلی اس ملک میں ایوالو نہیں کر سکی۔ ناظرین، یہ اس ملک کا شروع سے المیہ رہا ہے، اور یہ اس ملک کا المیہ اس لیے رہا ہے کہ پاکستان بنتے ہی ہم نے پاکستان کو ڈیموکریٹک اسٹیٹ کی بجائے سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دیا، اور پھر ہم اسی سیکیورٹی اسٹیٹ کے آپوزیشن میں بڑھتے رہے، اور ہمارا وہ آپوزیشن کم نہیں ہوا، اور ہمارا ملک بھی جو ہے اسی طرح گرو کرتا رہا، اور ایونچولی ہم ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک نارمز اور ڈیموکریٹک جو پریکٹسز ہیں ان سے کافی دور رہ گئے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جمہوریت کہیں نہ کہیں ہمیں تھوڑی بحال ہوتی نظر آئی، ہم نے جمہوری حکومتوں کو جو ہے وہ ان کا قیام ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس ملک میں جمہوریت کے اوپر قدغنیں ہمیشہ لگتی رہیں، اور کبھی وہ 58(2)B کی صورت میں لگتی رہیں، کبھی وہ کچھ اور رولنگز کی صورت میں لگتی رہی۔ مطلب ہر ایک جو پاکستان کے کوئی نہ کوئی ادارے تھے انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہی ہے اس ملک میں جمہوریت کے تسلسل کو روکنے کے لیے۔ حالانکہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ کسی بھی ملک میں جمہوری ملک میں اس کے تسلسل کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہمیں جو صورتحال ہے وہ اس کی ہمیشہ برعکس نظر آئی۔ اب بینظیر صاحبہ کی گورنمنٹ کی بات کریں، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی بات کریں، یہ سارے وہ ٹینیورز تھے جن میں مشکل سے 5 سالہ جو ادوار تھے وہ پورے نہیں ہو سکے، بلکہ 2 2.5 3 سال کے عرصوں تک میں جو ہے وہ حکومت قائم رہی، اور اس کے بعد وہ ڈسمس ہو جاتی رہی، کبھی کرپشن کے چارجز پہ اور اسی طرح کے دیگر چارجز پہ۔ لیکن جو ڈکٹیٹرز ہیں وہ اس ملک میں 10 سال تک بھی رول کرتے رہے۔ اور اب لیکن جو کوشچن اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس ملک میں جمہوریت کیوں پروان نہیں چڑھ سکی، اور ڈکٹیٹرز نے رول کیسے کیا اس ملک کے اوپر۔ ناظرین، اس ملک میں ہم نے وہ بھی مناظر دیکھے ہیں کہ جب مارشل لاز لگے اور لوگ مٹھائیاں بھی لے کر باہر نکلیں۔ جب ہم اس صورت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایک کوشچن کرتے ہیں کہ سیاستدان ڈیلیور نہیں کر سکے، اور ایونچولی جو عوام ہیں اور لوگ ہیں انہوں نے ایک دوسری طرف دیکھا ہے۔ لیکن سیاستدان ڈیلیور کب کرتے؟ جب انہیں موقع دیا جاتا۔ ناظرین، کسی بھی چیز کو ایوالو ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ اگر ہم مغربی ڈیموکریسی کی بات کریں، ہم یورپ کی بات کریں، ہم ویسٹ کی بات کریں، ہم US UK کی بات کریں، جو کہ چیمپئنس اپیرنٹلی مانے جاتے ہیں جمہوریت کے، تو انہوں نے کئی صدیاں لگائی ہیں۔ ان کے جو ڈکلیریشنز تھے انڈیپینڈنس کے، اور اس کے بعد سے لے کے وہ سارا عرصہ جو گزرا، اور کس عرصے میں جا کے انہوں نے سفریج کا رائٹ دیا، کس عرصے میں جا کے فریڈم آف اسپیچ کو انشور کیا، کس عرصے میں جا کے وہاں پہ باقی فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف ریلیجن جو ہے وہ ہمیں نظر آئی، ہمیں وہ ڈسکریمنیشنز ہٹتی ہوئی نظر آئیں، بلکہ آج تک وہ ڈسکریمنیشنز ویسٹ میں بھی پائی جاتی ہیں، وہاں پہ بھی کرب کیا جاتا ہے جو فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ان کو بھی۔ لیکن معاشرے ایوالو ہوتے ہیں، وہ ایوالو اس صورت میں ہوتے ہیں جب ایک چیز کے جو ہے وہ پریکٹس جاری رہتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پاکستان کو ایک تجربہ گاہ بنا دیں اور اس کے اوپر مختلف تجربے کرتے رہیں، کہ پہلے اس ملک میں جمہوریت تھوڑا عرصہ رہتی ہے، پھر مارشل لاز آتے ہیں، ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت میں کبھی ہم پارلیمانی نظام کی بات کرتے ہیں، کبھی ہم صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں۔ تو پرابلمس کہاں آتی ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت اس طرح پنپ نہیں پاتی ہے؟ پرابلمس وہاں آتے ہیں ناظرین جہاں ہم اس ملک میں جو ہے سارا فوکس یا تو ہم ملٹری پہ لگاتے ہیں یا ہم بیوروکریسی پہ لگاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ کسی بھی ملک میں 2 اہم ستون ہوتے ہیں، اور یہ مختلف جو ممالک ہیں ان کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان کی سیکیورٹی کو بھی یقینی بناتی ہیں، خاص کر اگر ہم ملٹری کی بات کریں، ورنہ حال پھر سیریا، عراق اور دوسرے ممالک کے جیسا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، جمہوری اقدار جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن وہ جمہوری اقدار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب بھی ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں
ورڈ فریڈم اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، وہاں ایمینسپیشن کی بات ہوتی ہے. ایمینسپیشن ان چیزوں سے جہاں آپ کے رائٹس کو جو ہے وہ ان کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے. فریڈم آف اسپیچ ہو، فریڈم آف ریلیجن ہو، فریڈم آف موومنٹ ہو. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ بات جمہوریت کی کریں، کچھ فیکشنز کو اور کچھ لوگوں کو تو آپ وہ سارے رائٹس دینے کے لیے ایگری کریں اور کچھ کو جو ہے آپ انکار کرتے ہیں. اگر آپ ڈیموکریسی کی بات کریں گے تو آپ کو ایز اے ہول اس سسٹم کو ایوالو کرنے کے لیے وہ سارے جو ہیں رائٹس وہ پھر سب کو ایکولی پرووائڈ کرنے ہوں گے. فریڈم آف اسپیچ کی اس ملک میں بات کریں تو بار بار اس پہ سوال اٹھتا ہے. فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ اس کا جو پرک اور پریویلیجز ہوتے ہیں وہ ہر دفعہ ہم ہر مخصوص ادوار میں دیکھتے ہیں صرف کچھ ہی لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں. اور فریڈم آف اسپیچ نہ ہونے کی وجہ سے ایک جمہوری ملک ہونے کے باوجود بھی ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے اظہار رائے یا ان کے اوپینینز کی وجہ سے بھی کئی سال جیلوں میں گزارنے پڑ جاتے ہیں، جو کہ ایک غلط بات ہے. ٹھیک ہے، ایک لائن ڈرا ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ملک کے انٹرسٹ کے اگینسٹ نہ جائیں اور جو ہے وہ آپ اپنے فریڈم آف ایکسپریشن کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں. لیکن پھر بھی فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ جمہوریت کا حصہ ہے، اور جمہوری جو معاشرے ہوتے ہیں ان میں یہ تمام روایات جو ہیں وہ پنپنی چاہیے. اور اسی طرح سوسائٹی میں کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پہ جو اسٹیٹ ہے اس میں ڈیموکریسی ایوالو کر سکتی ہے. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ہم یہاں دیکھتے ہیں، اگر کرنٹ سچویشن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ 2008 کے بعد 2013 تک ہم نے ایک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی جس کو 5 سال کا عرصہ پورا کرتے ہوئے دیکھا. لیکن اس میں بھی ناظرین کوئی ایک وزیر اعظم اپنا جو ہے وہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکا 5 سال کے لیے، بلکہ اس میں بھی وہ چینج ہوتے رہے ڈفرینٹ کیسز کے اوپر. نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو چلیں گورنمنٹ کے 5 سال تو پورے ہوئے، مگر وہاں پہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنی دور حکومت کو پورا نہیں کر سکے. عمران خان کی جو گورنمنٹ آئی اس نے تو اپنی مدت ہی پوری نہیں کی. اور ناظرین ابھی جو اس وقت اس ملک میں ایک تماشا چل رہا ہے، افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے، کیونکہ اس وقت جو جمہوریت ہے وہ کہیں پہ نظر نہیں آتی، بلکہ ایک جمہوریت کا ایک اتنا سا نام ہی رہ گیا. میڈیا کے اوپر پابندیاں، افراد کے اوپر پابندیاں، آرگنائزیشنز کے اوپر پابندیاں، بالکل اختلاف رائے جیسے کوئی جرم ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو پرسنل چیزوں کو لے لینا، پرسنل ایجنڈاز کو پروموٹ کرنا، یہ وہ ساری چیزیں جو جمہوریت کا دور دور تک جن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر جمہوریت کو ان ٹرو سینس پریویل کرنا ہے تو آپ کو ہر ایک کو اس کے رائٹس دینے ہوں گے، آپ کو ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، آپ کو ہر ادارے، ہر انسان اور اس کی جو جتنے بھی رائٹس ہیں ان کو پرووائڈ کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے رائٹس کو ڈینائی کریں اور پھر آپ یہ کہیں کہ آپ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اس ملک میں ملک اور اس کے لوگ سپریم ہونے چاہیے. انسٹیٹیوشنز ہمیشہ جو ہیں وہ ملک کے انڈر کام کرتے ہیں، تو ان کو ہر انسٹیٹیوشن کو اپنی ایک لمٹ میں رہ کے کام کرنا چاہیے. یہ بھی جمہوریت کا ایک حسن ہوگا اور تبھی جمہوریت جو ہے وہ اس ملک میں چل سکے گی. اور اس کے علاوہ جو ہم مزید فردر یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں جس طرح چل رہا ہے، ایک جو پارٹی ہے وہ دوسری پارٹی کے اوپر بلیم گیم کرے گی، ایک پارٹی کے لوگ دوسری پارٹی کو جیلوں میں ڈالیں گے، وہ ان ریٹرن ایک ریونج کے لیے کسی اور پارٹی کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے. تو یہ تو کسی بھی تہذیب یافتہ سویلائزڈ ملک کا جو ہے وہ طور طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی چیزیں ہمیں مزید تنزلی کی طرف لے کے جائیں گی. تو پھر ہم یہ کوشچن کرتے ہیں کہ کیا ہم یو ایس، ویسٹ اور ان ساری اسٹیٹس کی طرح صدیاں لگائیں گے ان اقدار کو سیکھنے میں جو ہمیں سیکھنی چاہیے تھی؟ اور یہ اقدار وہ نہیں ہے جو ہمیں صرف معاشرے سے سیکھنی ہے. ہم ایک اسلامی ملک بھی ہیں اور ہماری جو ریلیجیس پریکٹسز ہیں وہ بھی ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہیں. وہ بھی ہمیں مائنورٹیز کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی اجازت دیتی ہیں، وہ بھی ہمیں کنسلٹیشن کی بات کرتی ہیں، وہ بھی ہمیں مشاورت سے فیصلے کرنا سکھاتی ہیں. تو ہم ریلیجن کی بات کریں یا ہم سویلائزڈ سوسائٹیز کی بات کریں تو ڈیموکریسی کو کسی صورت ہم ان اٹس ٹرو ایسنس جو ہے وہ پریکٹس نہیں کر رہے ہیں. اور اگر یہ پریکٹسز جو فی الحال ہم کر رہے ہیں ہم نے یہی کی، تو آئی وانڈر کہ جو لوگ ہیں ان کو اس کے بعد کس نظام سے جو ہے وہ ان کی امیدیں منسلک ہوں گی. کیونکہ جمہوریت جب ڈیلیور نہیں کرے گی اور تو پھر لوگ ایسا یقینی ہوگا کہ لوگ باقی راستوں کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں، جو کہ کسی ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا. کیونکہ جمہوریت چاہے جیسی بھی ہو اس کو رہنا چاہیے، اس کو پروان چڑھنا چاہیے. یہی ملکوں کی ترقی کے لیے جو ہے وہ ایک اہم ستون ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جمہوری اقدار کو اور جمہوری اخلاقیات کو جو ہے وہ اپنایا جائے. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.